الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره الكافرون. مشرک لوگوں کے پیٹ میں درد ہو تو ہونے دو، لیکن محمد الرسول اللہ آئے تھے اس دھرتی پر امن اور اسلام کا وحدانیت کے پرچار کے لیے. یہ تو قرآن کہتا ہے. بٹ نرسمہانند سرسوتی جی and he doesn't believe in Quran, in Bukhari, in Muslim, in Science, in Sharia, and he doesn't believe. وہ تو اعتبار اور وشواس نہیں کرتا، تو کیسے جواب دو گے؟ تو ہم کہیں گے نرسمہانند سرسوتی جی آئیے آپ میدان میں، آئیے ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ کیا بولے کہ محمد تھے پہلے جہادی تھے، انہوں نے آ کر دنیا میں 1,24,000 جہادیوں کو پیدا کیا. وہ جہاد کرتے تھے، وہ جدھر جاتے تھے ماں بہنوں کی عزت لوٹتے تھے، وہ جدھر بھی جاتے تھے تو ادھر یتیم اور بیوہ اور ناجائز فسادات برپا کرتے تھے، خون کی ندیاں بہاتے تھے. ہم کہیں گے نرسمہانند سرسوتی جی آپ کو شاید غلط تعلیمات دی گئی، آپ کو آپ کے خدا نے غلط تعلیمات اور غلط پیغام دیا. ہم کہیں گے کہ آؤ ہمارا قرآن مت دیکھو. ہم ان سے کہیں گے آؤ تم اپنے گرنتھ کو ہی دیکھ لو. تمہارے گرنتھ کے اندر جس نبی کے بارے میں آپ نے غلط بیانی کی، اس نبی کے پیدائش کا تذکرہ آپ کے کتاب میں موجود ہے. وہ نبی کا گھر کہاں ہوگا، ان کا پورا ایڈریس آپ کی کتاب میں موجود ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو، اگر اس نبی کے چرتر کو نہیں مانتے ہو، تو آؤ تم اپنے گرنتھ کو بھوشیہ پران کو اٹھاؤ. بھوشیہ پران میں کہا گیا شمبل گرام گکھیس براہمنیس گہاتمن بھون وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی. اونچے خاندان میں انتم مہرشی پیدا ہوں گے. سومتی سمتیانی تھا ویشناوم. سومتی کے کوک سے وشنو یش کے ذریعے سے اس دھرتی پر اوتار لیں گے، اوترت ہوں گے. ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام ہوگا اندھکار سے لوگوں کو نکالنا. آگیان ہیتو کرت محمداندکارم ناشم ودایم ہتدودیتے وویکا. دنیا کے لوگوں کو اندھکار سے نکالیں گے، دنیا کے لوگوں کو شرک کی دنیا سے نکالیں گے، دنیا کے لوگوں کو ظلم فساد کی دنیا سے نکالیں گے، دنیا کے لوگوں کو شراب جیسی بری بیماری سے ان کو بچائیں گے، انسانوں کو انسانیت کا راستہ بتائیں گے. اور کیا پیغام بتایا؟ وہ آئیں گے تو کس طرح کی روشنی پھیلے گی. احمدی پرشٹتی میگا مرتس جگرم بہم سوریہ واجانی. نرسمہانند سرسوتی جی زبان عبداللہ سالم کی ہے، لیکن الفاظ آپ کے گرنتھ کے ہیں. آپ نے جس نبی کو غلط کہا ہے، آپ نے جس نبی کے شان میں توہین آمیز کلمات کہے، اسی نبی کی تعریف تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تمہاری گرنتھوں میں موجود ہے. اپنے گرنتھ کو ایک بار پڑھتے. اس نبی کا مشن کیا ہوگا؟ اتسمن ترے ملیچ اچارین سمنوتا مہامد اتخیات شسیو ساک سمنوتا. وہ ریگستان سے آئیں گے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، اپنے 4 لوگوں کے ساتھ آئیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے دس وے از اے پیسفل وے. یہ راستہ امن کا راستہ اور یہ راستہ جہنم میں جانے والا راستہ. اور بتایا کہ ان کے ساتھ کیسے لوگ ہوں گے، بڑے ہمدرد لوگ ہوں گے. نرسمہانند سرسوتی جی تم کتاب لے کر بیٹھو، عبداللہ سالم پڑھتا جائے گا اور تمہیں بتاتا جائے گا اور کہے گا چتر بھر براتری بھر دیو کرشیامی کلکشیم. 4 لوگ ہوں گے، ایک کا نام ابو بکر ہوگا، دوسرے کا نام عمر ہوں گے، تیسرے کا نام ذوالنورین ہوں گے، عثمان ہوں گے، اور چوتھے کا نام حضرت علی ہوں گے. چتر بھر براتری بھر دیو کرشیامی کلکشیم. وہ امن کی بات کریں گے. محمد کے چلے جانے کے بعد دنیا کے اندر انصاف کا نظام سنتولن قائم رکھنے کے لیے انصاف کی بات کریں گے. اور پھر وہ نبی جس کو آپ نے غلط کہا، نرسمہانند سرسوتی جی مجھے شوق نہیں ہے آپ کے گرنتھ کو پڑھنے کا. میں جانتا ہوں اگر اتنی دیر میں قرآن پڑھتا تو مجھے ثواب ملتا، لیکن آپ کے گرنتھ پڑھنے سے مجھے ثواب تو نہیں ملے گا. لیکن اتنا جانتا ہوں آپ کے دماغ میں جو گوبر بھرا ہوا، آپ کے دماغ میں جو غلط فہمی بھری ہوئی، اس کو کم سے کم نکلنے کے لیے راستہ ضرور ملے گا. آپ نے جس نبی کو غلط کہا، آپ نے جس
نبی کو کے شان میں توہین آمیز کلمات کہے. پتہ ہے اس نبی کا شان کیا ہے, اس اوتار کا شان کیا ہے؟ نراشن س مہاپریہ مسیح, پوری دنیا کے لوگ مہاپریہ, پوری دنیا میں وہ پریہ متر ہوں گے, وہ لوگ ان سے پیار کریں گے, یعنی اتنا پیار کریں گے کہ انگریز بھی اپنی کتاب میں کہے گا The 100 بک میں کہ 100 لوگ ہیں کو میں نے جمع کیا دنیا میں, لیکن کائنات میں نمبر 1 پر کوئی انسان ہے تو ذات اس انسان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نرسمہانند سرسوتی جی, آؤ اس نبی کا تذکرہ آپ کے رگوید میں موجود ہے. ادم جنا اپشرت نراشن سسوشتے شرشتم سہسترا نویتم چکورم اروشمی شدام ہے دنیا کے اندر, اور اس نبی کا تذکرہ آپ کے گرنتھوں کے اندر موجود ہے. اور کہا جاتا ہے نراشن سمواجنم واجنی شہیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتھم ن درگا دوسو سدانو وشو سمانو, وشو سمانو, دنیا کے لوگ ان کو سمان دیں گے. وشو سمانو, پوری دنیا کے اندر ان کا تذکرہ ہوگا, اور 24 گھنٹے محمد الرسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے. دیکھو پوری دنیا میں 24 گھنٹے اذان ہوتی ہے, نماز پڑھی جاتی ہے, درود شریف اتحیات پڑھتے ہیں, اذان کے اندر ہم آواز دیتے ہیں, محمد الرسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے. نرسمہانند سرسوتی جی, اگر اب بھی آپ کو یقین نہ آیا ہو, اگر اب بھی تمہاری غلط فہمی نہ ختم ہوئی ہو, اٹھاؤ اور بھوشیہ پران کو, اٹھاؤ اور مہا بھوشیہ پران کو جس کے اندر اس نبی کی سواری کا تذکرہ موجود. کیا کہا اس سرایس پرواہی جو ودومنت دویر دشور سمارتش دیوج ہیرتی دیوشمانا اپس پرش, اونٹنی کے ذریعے سواری کریں گے اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے, ان کی چہرے کی روشنی سے لوگ ان کے چہرے کی روشنی کو دیکھ کر متاثر ہوں گے. اور کہا وچرن شنا چنا ہے ن پرتم گتی تپلنگب چھدو ٹھیشوریہ گننوتاہا اسادودا من, دشمنوں کا ہنن کریں گے, دشمنوں سے مقابلہ کریں گے, غریبوں کو انصاف دلائیں گے, بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے, ننگوں کو کپڑے پہنائیں گے, مظلوموں کی داد رسی کریں گے, ظالم لوگوں کے ہاتھ کو پکڑیں گے, لوگوں کے غلط عقیدے کو درست کریں گے, اور لوگوں سے کہیں گے کم برہما دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن. اور ان کا پیغام آگے کیا ہوگا وہ بھی بتایا. اونچی آواز میں لوگوں کو بلائیں گے, اونچی آواز میں لوگوں کو مسجد کے طرف بلائیں گے. لنک چدی شکاہینا شمشرودھاری شدوشکا اچلاپی سرو بکشی بھوشیتی جنومم بنا کولمچ پشوشتے شام بکشیام تامم مسرنیو سنسکارا کوشیری بھوشیتی تسمان مسلمنتو ہی جاتو دھرم دوشکا اتی پشچاج دھرمچ بھوشیتی میا کرتا. آؤ نرسمہانند سرسوتی جی, میں تمہیں تمہارے سر سے لے کر پیر تک اتنے اشلوک منتر پڑھوں گا کہ تم دفن ہو جاؤ گے. تم نے جس نبی کو غلط کہا ہے, جس نبی کے پیغام کو تم نے جھٹلانے کی کوشش کی ہے, میں قرآن نہیں پڑھوں گا, میں حدیث نہیں پڑھوں گا, کیونکہ قرآن پڑھنے سے تمہارے پیٹ میں درد ہوتا, حدیث پڑھنے سے تمہارے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا. اس لیے تمہیں اپنے گرنتھوں کی روشنی میں یہ عبداللہ سمجھائے گا, اگر نہیں تو تمہیں جواب دینا پڑے گا. اپنے خداؤں کو جو تم نے خوش کرنے کے لیے نبی کو کہا جہادی تھے, نبی کو کہا کہ وہ غلط تھے, وہ غلط پیغام دیتے تھے, تو کیا ہے ان منتروں کا مطلب, کیا ہے اس کا مطلب؟ آگیا ہتوا اللہ رسول سوریہ سرو نکشترا, کیا کہا گیا؟ یات یوم بھوم دیوا سویم شاوترنے رتہ, کیا مطلب ہے اس منتر کا؟ انسونتا ستپتر مام ہے میگاوا چیتشٹو اشرو مگونا, کیا میننگ ہوتا ہے نرسمہانند سرسوتی جی؟ قیامت تو آ سکتی ہے, تم قرآن کو, شریعت کو, محمد الرسول اللہ کو جھٹلا نہیں سکتے. بتا دینا اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو کہ عبداللہ کھڑا ہے سیمانچل میں, محمد الرسول اللہ کے چرتر پر اعتراض کرو گے, I am only a student and I want to explain your misunderstanding inshallah. اللہ تبارک و تعالی محافظ ہے, قرآن کی حفاظت کرے گا, نبی کے چرتر کی حفاظت کرے گا. تم جیسے شرابی اور کبابی کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کو, ان کے ماننے والوں کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں, کچھ دنوں پہلے اعتراض کیا تھا نا انہوں نے, یہ کہا تھا بیان باضابطہ. اسی طرح ہمارے نوجوان
بڑی تعداد دیکھیے کتنے سارے موبائلوں میں میری تقریر کور ہو رہی، میں جانتا ہوں۔ ایسے ہی انہوں نے میڈیا کے سامنے ایک بات کہی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جہادی ہیں دنیا کے، انہوں نے جہاد کیا اور اسی جہاد کے ذریعے سے اتنا بڑا امپیرر کھڑا کیا۔ بول دیا انہوں نے، جواب کیسے دیں؟ آپ کہیں گے اپنے اعتبار سے جواب بھی دیا بہت سارے لوگوں نے، اپنے اعتبار سے۔ بھائی کرونا نہیں ہوا بھائی، مجھے کرونا تو بہت چلاک ہو گیا ہے۔ کرونا کی عمر، اصل مسئلہ ہے کہ 2 بجے 1:30 بجے کے بعد اس وقت ٹھنڈ کا ایک وہ آتا ہے۔ نہیں میں پانی نہیں پیوں گا، چونکہ میری ایک پرابلم ہے، 1-2 بجے کے بعد اسٹیج پر جاتے ہیں تو اگر تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا لگی تو الرجی شروع ہو جاتی، اسنوفیلیا۔ کرونا نہیں، کرونا تو اب بڑا ہو گیا ہے، پہلے تو چھوٹا تھا، اب کرونا 1 سال 2-3-4 دن کا ہو گیا، کرونا بڑا ہو گیا۔ ہم تو کئی جگہ بولے کہ اب کرونا اتنا عقل مند ہو گیا ہے، اتنا عقل مند ہو گیا ہے کہ اب وہ پورے ہفتے نہیں آتا، پورے ہفتے نہیں گھومتا ہے لوگوں کو پکڑنے کے لیے، اب ہفتے میں صرف 2 دن کرونا گھومتا، سنیچر اتوار۔ کیوں سنیچر اتوار کو لاک ڈاؤن لگتا؟ ارے آپ کے شہر میں دیکھیے، آپ مہاراشٹر کے کئی شہروں میں دیکھیے، ساؤتھ کے کئی شہر میں چلے جائیے، آپ وہاں پوچھئے کہ بھائی تمہارے یہاں سنا ہے کہ لاک ڈاؤن لگ گیا؟ بولا ہاں مولانا، پورا ہفتہ نہیں لگا، 2 ہی دن لگا ہے لاک ڈاؤن۔ ہم نے کہا کون سا دن بھائی؟ بولا سنیچر اتوار۔ ہم نے کہا کیوں؟ باقی سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ کو؟ بولا یہ ان دنوں میں لاک ڈاؤن نہیں ہے، ان دنوں میں مارکیٹ سب کھلا رہتا ہے، صرف 2 دن لاک ڈاؤن۔ تو ہم نے سوچا کہ بھائی یہ فلسفہ کیا ہے، یہ 2 دن کے اندر لاک ڈاؤن لگتا ہے، باقی دنوں میں لاک ڈاؤن نہیں لگتا۔ تو آپ بھی اس کو تجربہ کر سکتے ہیں، 2 دن اس لیے لاک ڈاؤن رہتا ہے۔ تب ہم نے جب آئیڈیا لگایا کہ سن 2020 کے 24 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، اور آج کیا تاریخ ہے؟ 28 نہیں بلکہ آپ کا 29 تاریخ شروع ہوگی، 28 ہی مانو، 28 کو آپ کا پروگرام، 28 مارچ سن 2021 کتنا ہو گیا جی؟ 1 سال 3 دن، 1 سال 3 دن عمر ہو گئی کرونا کی۔ اب جب بچہ چھوٹا رہتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ کہاں ڈالتے ہیں؟ اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ اب کرونا پیدا ہوا چائنا میں، آ کر پلا بڑھا بھارت میں۔ اب جب وہ 1 سال کا ہو گیا تو بھارت والوں نے، ہمارے مودی جی نے کہا کہ تم اب بیٹھے بیٹھے گھر پہ کھاؤ گے، 1 سال عمر ہو گئی تمہاری، جاؤ تم مولانا عبداللہ کے اسکول میں UKG نرسری میں داخلہ لے لو، وہیں پر پڑھو۔ رہی بات یہ کہ تم جو لوگوں کو پکڑو گے کیسے، تو ہفتے میں 2 دن تم نکل آنا، جو چھٹی ہوتی ہے جن 2 دنوں میں، سنیچر اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے نا جی کرونا۔ تو کرونا نے کہا کہ ہاں، کہا کہ ان 2 دنوں میں تم آ جانا مارکیٹ میں لوگوں کو پکڑنے کے لیے، اور باقی 6-7 دن تم اسکول میں پڑھنا۔ تو اسی لیے ساؤتھ کے اور مہاراشٹر کے گورنمنٹ نے کہا کہ دیکھو لوگوں، کرونا چھٹی ہوتی ہے 2 دن سنیچر اتوار کو، اسی لیے سنیچر اتوار کو لاک ڈاؤن لگے گا، اس دن تم لوگ مت جانا، چونکہ کرونا کی اسکول سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ باقی 5 دن کرونا اپنے اسکول میں رہتا ہے تو اس دن لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ ورنہ کیا مطلب بھائی، سنیچر اتوار کو کرونا اتنا عقل مند ہو گیا۔ بعض جگہ تو یہ کہا کہ مولانا رات کو 9 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک لاک ڈاؤن، کرفیو، یعنی دن میں بھیڑ ہوتی ہے۔ آپ کے پورنیہ شہر میں دن میں بھیڑ ہوتی ہے، لائن بازار مارکیٹ چلے جائیے تو آپ کو وہاں پر سوئوں پھنسانے کی جگہ نہیں ملے گا، آپ کو اتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ تو اس بھیڑ میں لاک ڈاؤن لگنا چاہیے، لیکن نہیں، پورنیہ کے اندر، میں مثال صرف پورنیہ کی دے رہا ہوں، پورنیہ شہر کے اندر رات کو 9 سے لے کر صبح 9 بجے تک لاک ڈاؤن۔ کیا صبح رات کو 9 سے لے کر صبح 9 بجے تک بھیڑ ہوتی ہے کیا پورنیہ میں؟ کوئی نہیں ملے گا، آپ جائیے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 3 درجن کتا نظر آ جائے گا۔ ہم لوگ جاتے ہیں نا راتوں کو پروگرام کر کے، کہیں پر بھی کتا ہی پیچھے نظر آتا ہے اور کچھ نہیں۔ باقی جی دن میں بھیڑ ہوتی ہے
تو دن میں لاک ڈاؤن لگنا چاہیے نا, دن میں نہیں رات میں لاک ڈاؤن لگایا, جبکہ کورونا بھی سو رہا ہوگا, کورونا کا بھی وجود نہیں, لیکن سمجھ سے باہر کی بات. اور سمجھیے آپ, یہ ایک ہوا بنا دیا گیا کہ کورونا آتا ہے, ناک سے گھس جاتا ہے, 3 دن یہاں قیام کرتا ہے یہاں پہ, یا منہ سے گھستا ہے تو یہاں حلق میں 3 دن تک مہمانداری کرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, 3 دن کے بعد اترتا ہے پیٹ میں, تب جا کر وہ آرگنس کو کھاتا. واہ بھائی واہ, ناک سے کورونا گھس سکتا ہے, منہ سے کورونا گھس سکتا ہے, کان سے نہیں گھس سکتا ہے, کان سے بھی تو گھس سکتا ہے کورونا. تو پھر کان میں کہا کہ منہ میں اور ناک میں ماسک لگا لو, کان کے لیے کیا کہا؟ کان کے لیے کچھ بھی نہیں بولے. کان کے لیے بھی تو کوئی بولنا چاہیے کہ بھئی کان کو بھی بند رکھو. کورونا جب منہ سے ناک سے گھس سکتا ہے تو کان سے بھی گھس سکتا ہوگا. نہیں, شاید کورونا کو یہ شارٹ کٹ راستہ معلوم نہیں ہے, بس 2 ہی راستہ معلوم ہے بھئی, ایک ناک والا ایک منہ والا. لیکن نہیں, شارٹ کٹ راستہ میپ میں ہر جگہ دکھا دیتا ہے. ہمارے بھارت کے بڑے منتری جی, کان کے بارے میں بھی کچھ بولو. رات کو 9 سے لے کر صبح 9 بجے تک کورونا. واہ بھائی واہ. منسٹر صاحب سے پوچھئے, ڈی ایم صاحب سے کہ ڈی ایم صاحب آخر یہ فلسفہ کیا ہے؟ تو ڈی ایم صاحب بھی بولے گا کہ وہ ایسا ہے کہ کورونا اب عقل مند ہو گیا ہے. کورونا نے ہم لوگوں کو آ کر بولا کہ ہم رات کو 9 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک گھومیں گے, اسی لیے ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن لگایا. عجیب فلسفہ اور عجیب نظریہ. لاک ڈاؤن کورونا کو بھگانے کا سمسیا حل تھوڑے ہوگا. یہ سمسیا, اس سمسیا کا سمادھان ہوگا کیسے؟ ہاتھ دھونے سے, نبی کی بات ماننے سے, قرآن کے فرمان پر عمل کرنے سے. دنیا والوں نہیں مانتے تھے کہ ہم کہتے تھے ہاتھ دھو لو, ہاتھ دھو لو. لوگوں, ہمارے قرآن کا فرمان ہے ہاتھ دھو لو. لوگ بولتے تھے لال بجکر صاحب, اے مولانا عبداللہ آپ کیوں بولتے ہاتھ دھونے کے لیے؟ آپ کے قرآن کا آرڈر ہے نا, ہم آپ کے قرآن کو تو نہیں مانتے. تو اللہ نے ایسا کیا کہ اچھا نہیں مانو گے قرآن کو, یہ قرآن تو یونیورسل ہے, یہ قرآن تو سب کے لیے, وسیم رضوی کے لیے بھی ہے, یہ قرآن تو ایڈوانی جی کے لیے بھی ہے, یہ قرآن تو بھگوت جی کے لیے بھی ہے, اور یہ قرآن تو ہمارے پی ایم صاحب کے لیے بھی, ہمارے امت شاہ کے لیے بھی, سب کے لیے قرآن ہے. نہیں مانو گے, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اپنے ہاتھوں کو دھو, وایدیکم, اپنے ہاتھوں کو دھو. جب ہم نے بات کی تقریر میں لوگوں کو سمجھایا تو ہمارے ادت اب بولے نرسمہانند سرسوتی جی, مولانا ہمیں تو دشمن اسی بات سے ہے نا کہ آپ کے قرآن کو ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانیں گے, کیوں ہاتھ دھوئیں گے؟ اللہ نے کہا اچھا نہیں دھو گے تو کورونا کو بھیجتا ہوں. اب کورونا آیا چائنا سے, تو اب جلدی جلدی وہ لوگ ہاتھ ہی نہیں, بلکہ آپ کس سے صابن سے دن میں 10 مرتبہ ہاتھ دھونے لگے کہ بھائی کہیں کورونا نہ پکڑ لے. لوگ نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کورونا کے ذریعے سے قرآن کے آرڈر پر عمل کروا دیا. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, بے وقوف لوگوں کا یہ زمانہ ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ نہیں, بے وقوف ان پڑھ گوار لوگوں کا زمانہ ہے. ان ان پڑھ گوار اور بے وقوف لوگوں کے غلط نیتی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے قرآن پر, اپنی شریعت پر جو ایلیگیشنز لگتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے, education is to prepare and to qualify. The primary aim of education is to qualify and for the participation in the development cultural society, in the development cultural villages and cities. اگر ہم پڑھے لکھے ہوں گے تو ہم اپنی شریعت کو 2 ٹوک لفظوں میں رکھ سکتے ہیں سامنے. مجھے قوی امید ہے کہ نرسمہانند سرسوتی جی کی ہمت نہیں ہوگی وہ دوبارہ اس طرح کی اناپ شناپ باتیں بکے. انہوں نے کیا کہا
کہ ہم پورے دنیا کے بڑے بڑے دھارمک لوگوں کو ایک کانفرنس کریں گے دلی میں یا فلاں جگہ، اور وہاں پر بیٹھ کر اس قرآن کے جہاد کے خلاف، قرآن کریم کی آیت کے خلاف، محمد الرسول اللہ کے پیغام کے خلاف ہم لوگوں میں ایک اگر لائیں گے، ایک تبدیلی لائیں گے، ایک انقلاب پیدا کریں گے۔ ہم نرسمہانند سرسوتی جی سے کہنا چاہتے کہ نرسمہانند جی اپنے چیلوں کو بھی بتا دو، اپنے گروؤں کو بھی بتا دو، اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو بھی بتا دو کہ تم پوری دنیا کی طاقت جمع کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم پر اعتراض کیا، اور اگر ان کو شک تھا تو اللہ نے اوپن چیلنج کیا ایسی مانسکتا رکھنے والے لوگوں کو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ ایک دو آیت، لاؤ ایک دو لائن بنا کر اس جیسا قرآن۔ اگر تم کو اس پر اعتماد نہ ہو، اگر تم کو اس پر اعتراض ہو یا ایلیگیشن لگانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تم ایک لائن لے آؤ بیٹے، ایک لائن نہیں آدھی لائن لے آؤ، ایک جیسی چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن قرآن نے آگے چیلنج کیا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم قیامت تک اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ یہ قرآن محمد الرسول اللہ نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، یہ قرآن نے صحابہ کرام نے اپنی طرف سے، انہوں نے کیا الزام لگایا کہ تینوں جو خلفاء تھے، چار جو خلفاء تھے، ان میں سے ابو بکر، عمر اور عثمان، ان تینوں نے جہاد کی آیت کو اس میں ایڈ کیا۔ کس میں؟ قرآن کریم کے داخل کیا الگ سے۔ ارے پاگل آدمی، کتنی اناپ شناپ باتیں بول رہا، کون جواب دے گا ان کو؟ بھائیو، ہمیں اور آپ کو ہی نہ جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم بیٹھے رہیں گے، ہمارے نوجوان فری فائر میں گیم کھیلتے رہیں گے، فری فائر بہت آج کل پاپولر ہو رہا ہے جوانوں، آپ کی جوانی پر لعنت ہے اگر آپ کی شریعت پر اعتراض ہو اور آپ خاموش بیٹھے رہے، آپ کوئی جواب نہ دے پائیں۔ آپ کو وہی راستہ اپنانا ہوگا۔ اگر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے قرآن پر اعتراض کرتا ہے تو آپ فری فائر گیم کو چھوڑو، اپنے اسلام کو جانو، اپنی شریعت کو پہچانو، اور اسی پلیٹ فارم سے اس کو جواب دو کہ نرسمہانند سرسوتی جی، تم نے جو یہ بات کہی کہ محمد کے ماننے والوں نے، خلفاء نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، چاروں خلفاء کا نام نہیں لیا بلکہ تین کا نام لیا۔ کیا کہا کہ ان تینوں نے الگ سے محمد الرسول اللہ کے بعد قرآن کریم کے اندر آیت جہاد کو اپنی طرف سے ایڈ کر دیا۔ اس میں کیا یہ بات اس کی صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں۔ آپ کیسے جواب دو گے ان کا؟ آپ قرآن سے جواب دو گے تو وہ تو ہے ہی ان پر گوبر بھرا ہوا اس کے دماغ میں، وہ تو آپ کے قرآن کو نہیں مانتا نا۔ پھر ہم کہیں گے اس کو، آپ کو، وہ جس گرنتھ کو پڑھتا، وہ جس گرنتھ کا ویکھیا کرتا، وہ جس کا ایکسپلینیشن کرتا، ہم اسی کی گرنتھ سے اس کو جواب دیں گے کہ نرسمہانند سرسوتی جی، اٹھاؤ تم اپنے گرنتھ کو، دیکھو وہاں پر کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی طرف سے کوئی بھی بات قرآن میں نہیں داخل کی۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد الرسول اللہ یا کوئی بھی نبی اپنی طرف سے کوئی بات، اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات، اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں کہتے قوم سے، بلکہ ان کو جو وحی کی جاتی ہے اللہ کے طرف سے، وہی بات وہ لوگوں کے بیچ رکھتے، اور لوگوں کی ذمہ داری ہے فَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ محمد الرسول اللہ جو پیغام قوم کو دیتے ہیں، قوم کی ذمہ داری ہے وہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور آگے چلتا رہے، آگے بڑھتا رہے۔ لیکن یہ بات بالکل مسلم ہے کہ محمد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی طرف سے کوئی ایکسپلین نہیں، بٹ Allah sent down to earth to teach the people what is wrong, what is right, and no one
no one explain about that. کوئی بھی آدمی یہ غلط بیانی نہیں کر سکتا. قرآن کریم کی یہ آیت تھی, اس میں پیغام تھا کہ نبی جب اپنی طرف سے کوئی بات لوگوں کو نہیں کہتے تو کیسے صحابہ کرام اپنی طرف سے قرآن میں بڑھوتری کر سکتے ہیں؟ جب نبی کو اجازت نہیں ہے, جب محمد الرسول اللہ کو الاؤ نہیں ہے کہ تم قرآن کریم کے اندر کوئی بات اپنی طرف سے تم ایڈ کر دو, ایک نقطہ زیر و زبر کے اندر تم تبدیلی کرو, تو ان کے خلفاء, ان کے ماننے والے جو بعد میں تھے, جو صحابی تھے, جو نبی نہیں تھے, ان کو کیسے یہ اتھارٹی دی جا سکتی ہے؟ اٹھاؤ نرسمانند سرسوتی جی, اہمے وسویمدم بدامی جشتم دوا بھرد مانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام. منشیہ دیو گن اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا, بلکہ جو سندیش جس کا منن کرتے ہیں لوگوں کو, وہ سندیش میرے ذریعے بھیجا جاتا ہے. نرسمہانند جی کون کہہ رہا؟ ایشور کہہ رہے ہیں, پرماتما کہہ رہے ہیں. میرے بھارت کے, میرے مسلم نوجوانوں اور میرے ہندو بھائیوں, آج کمی اسی بات کی ہے کہ آج ہم نے اپنے شاستروں کو پڑھنا چھوڑ دی. مسلمان نوجوان نے اپنے قرآن کریم سے رشتہ توڑ لیا. آج وہ ہمارے نوجوان بے راہ ہو چکے. اسی لیے میں نوجوانوں, میری عمر بھی آپ ہی کی عمر کے مطابق, آئی ایم 32 years old completely, and 3 March I become completed 33 years old. 3 مارچ کو 32 سال میرے پورے ہوئے, اور 3 مارچ سے ہمارے 33واں سال شروع ہو چکا. ہماری عمر میرے خیال سے آپ میں سے بہت سے نوجوانوں سے کم ہے, لیکن اتنا ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کے لیے ضروری ہے تعلیم اور ایجوکیشن. آپ تعلیم, کوئی سی بھی تعلیم لے سکتے. میری مشورہ, میری رائے یہ ہے کہ آپ پہلے نمبر پر اپنی دین کی تعلیم لیں, اپنے عقیدے کی تعلیم لیں, اپنے قرآن کی تعلیم لیں. آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو ایجوکیٹ دا ماڈرن ایجوکیشن اینڈ اکیڈمک کوالیفیکیشن. اس کے بعد آپ لائر بنیں, اس کے بعد آپ سول سروسز میں جائیں, اس کے بعد آپ ڈاکٹریٹ کریں, اس کے بعد آپ کوئی سا بھی فیلڈ چوز کر سکتے. آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایسے جو برساتی مینڈک آتے ہیں ڈگڈگی بجانے کے لیے, کبھی کبھی اپنا کیا کرنے کے لیے, اپنی پاپولرٹی حاصل کرنے کی. جس کو بھی پاپولرٹی حاصل کرنا ہو وہ بس اناپ شناپ محمد رسول اللہ کی ذات پر, قرآن پر کر لیتے اور فیمس ہو جاتے. ان لوگوں کے کہنے سے, بولنے سے یہ تو طے ہے کہ ہمارے قرآن بدنام نہیں ہو سکتا, ہماری شریعت بدنام نہیں ہو سکتی, لیکن جواب دینا ضروری ہے ان لوگوں. اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ یہ مشن چلاتے ہیں, یہ تحریک چلاتے ہیں, تو ہمیں اگر نالج ہوگا تو ہم کہیں پر بھی کھڑے ہو کر ان کا جواب دے سکتے ہیں منہ تو. Therefore, you have to educate your child and your generation. اگر آپ کا بچہ جاہل ہوگا تو کملیش کے طرح 20 سال کی زندگی اس کی دفن ہو سکتی ہے جیل کے اندر. اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کرپٹ لوگوں کے سامنے میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں. آپ میں سے کتنے نوجوانوں کو معلوم ہے, ہمارے کتنے نوجوانوں کو, بھارت کا سب سے پہلے مسلم امپیرر کون؟ میری تقریر جس نے سنی ہوگی اس کو پتا ہوگا, باقی نہیں. بھارت کا سب سے پہلا مسلم بادشاہ کون؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. ہمارے بھارت میں 700 سال رہے نا, 700 سے لے کے 800 سال تک ہم رہے, یعنی ہماری مسلم امپیرر کی حکومت تھی, مسلم حاکموں کی, مسلم بادشاہ کی. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بھارت کے اندر سب سے پہلا مسلمان بادشاہ کون؟ اور سب سے پہلے بابر بول رہے ہمارے بھائی صاحب. بابر کا تو بہت بعد میں زمانہ ہے بھائی صاحب, 1526 میں بابر آئے, 1190 سے ہی مسلم امپیرر آ گئے تھے. سب سے پہلا مسلم امپیرر کا نام کیا؟ سب سے پہلے مسلم کمانڈر ان چیف کون تھے جس نے بھارت میں حملہ کیا تھا اس وقت کے راجہ داہر کے خلاف؟ یہ سب چیز آج ہمیں معلوم نہیں. اگر کل جا کر کوئی اعتراض کرے کہ بھائی ایسا ہے
کہ بھارت کے اندر جن مسلمان جو آئے ہمارے شیر شاہ آبادی کے برادری آپ کے اوپر تلوار لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی شیر شاہ آبادی برادری کے لوگ ہیں پتہ کیا الزام لگایا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کہ یہ سارے لوگ ریفیوجی ہیں. ریفیوجی مطلب اینڈ دے کیم فرام بنگلہ دیش. آپ لوگ بنگلہ دیشی ہیں جو شیر شاہ آبادی کے لوگ ہیں. بتائیے کتنا بڑا الزام ہے آپ پہ. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بنگلہ دیش سے آئے، یعنی ان لوگوں کو NRC کے ذریعے سے چھانٹ کر پھر دوبارہ سے بنگلہ دیش میں بھیجا جائے. انہیں پتہ نہیں ہے ان لوگوں کو جو آواز بلند کرتے ہیں کہ اس برادری نے اپنے خون کو بہا کر تب جا کر اپنی جگہ بنائی ہے، انگریز کو بھگا کر، انگریز کی کرسی کو توڑ کر تب جا کر ان لوگوں نے اپنی ایک پہچان، ایک شناخت بنائی. آپ پر خصوصاً کسی پر نہیں، انصاری برادری، شیر شاہ آبادی برادری پر کشن گنج کے قمر الہدا صاحب نے MLA ہیں وہ MIM کے سابق، انہوں نے کہا کہ شیر شاہ آبادی برادری ہمارے بھارت کا ایک انگ ہے، بہار کا ایک انگ ہے، بنگال کا ایک انگ ہے. انہیں آپ یوں ہی الزام نہیں لگا سکتے. تو اگر آپ کو اتہاس معلوم ہوگی، تاریخ معلوم ہوگی، تب نہ آپ جواب دے پاؤ گے نوجوانوں، تب نہ آپ کہہ پاؤ گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر پاؤ گے. میری تقریر روزہ نماز کی فضیلت پر کم ہوتی، اتہاسک بات میں زیادہ کرتا ہوں اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اتہاس اس دیش میں کیا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری تاریخ اس ملک میں کیا. اگر ہماری تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہوگا، نوجوانوں یاد رکھو آپ کو دفن کر دیا جائے گا، آپ کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی. کبھی آپ کے خلاف CAA NRC کے ذریعے سے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. ہم نے آواز بلند کی تھی کہ NRC کے خلاف، CAA کے خلاف. آج تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ CAA ہے کیا. جب NRC قائم لاگو ہوگی، NRC میں ہندو بھی چھٹیں گے، مسلمان بھی چھٹیں گے، لیکن ہندو کو دوبارہ اس دیش میں ناگرکتا ملنے کے لیے CAA کا اپیوگ ہوگا. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے اس کو دوبارہ اس دیش میں رکھا جائے گا. سپوز دیٹ آپ کے اس گاؤں میں ہندو کا بھی نام چھٹا، ایک مسلمان کا بھی نام چھٹا ہے، تو ہندو کو دوبارہ سے اسی گاؤں میں رہنے کے لیے اپلیکیشن دے گا، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے تھرو سے دوبارہ اس کا نام لے لیا جائے گا. لیکن اگر کوئی مسلمان ہوگا آپ کے اس گاؤں کا، بھلے ہی 100 سال پرانی اس کی تاریخ ہو، وہ اس کا نام چھٹ جائے گا کسی فالٹ کی وجہ سے، ڈیفالٹ کی وجہ سے، تو اس کا نام دوبارہ اس گاؤں کے اندر نہیں لیا جائے گا، کیونکہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں. اس وقت کیا راستہ بچتا ہے؟ اس وقت صرف راستہ بچتا ہے بنگلہ دیش کا، اس وقت صرف آپشن بچتا ہے بھوٹان کا، اس وقت صرف آپشن بچتا ہے پاکستان کا، افغانستان کا. آج تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن جب یہ تحریک چلے گی، جب CAA NRC لاگو ہوگی، NRC ہونا شروع ہو چکا ہے مہاراشٹر میں، NRC لاگو ہونا شروع ہو چکا ہے کئی اسٹیٹ کے اندر. لیکن میرے بھائیوں، ہمیں معلوم اور جانکاری نہیں ہے. ہم تو کان میں تیل لگا کر ایسے سو گئے کہ مولانا عبداللہ تم تو بولو نا اپنے تقریر میں، ہم صرف سن کر رہیں گے، ہم کچھ بولیں گے نہیں. جب تک ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے بچے DM نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے بچے SDM نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے بچے SP نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے بچے DSP نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے بچے SHO نہیں بنیں گے، ہمارے بچے ہیڈ آفیسر نہیں بنیں گے، ہمارے بچے IAS کلکٹر نہیں بنیں گے، تو میرے بھائیوں پھر ہماری ترجمانی کون کرے گا؟ ہم جاتے ہیں پورنیا کورٹ کے اندر، وہاں پر ایک بھی لائر ڈھنگ کا مسلمان نہیں ملتا، ایک بھی ڈھنگ کا جج مسلمان نہیں ملتا. کیوں؟ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا، سب کچھ ہمارے لیے. بابری مسجد کا کیس لڑنے کے لیے ایک بھی مسلمان